إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ہم اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس دعا سے اپنے خطبے کی ابتدا کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی عبادتیں ہم نے اس ماہ میں اب تک کی ہے اللہ رب العزت ان تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ جیسا آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کا جو موضوع متعین کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کا مقصد کیا ہے، یا مقاصد رمضان میں سب سے اہم مقصد کیا ہے۔ اس سے قبل کہ میں آج کے درس کی ابتدا کروں، آج کے خطبے کے اوپر میں کچھ روشنی ڈالوں، میں ان لوگوں سے جو شرعی طور پر معذور نہیں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ سامنے آ کر بیٹھیں۔ اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو سکتا ہے کوئی تکلیف کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ رہا ہو یا ٹیکا دے رہا ہو، لیکن اگر کوئی تکلیف نہیں ہے تو میں بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ آگے آ جائیں تاکہ ایک ادب مجلس کا جو ہے وہ پورا ہو جائے۔ بارک اللہ فیکم۔ بات یہ بیان کر رہا تھا کہ رمضان کا مقصد کیا ہے۔ بنیادی طور پر ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ رمضان کے مختلف مقاصد میں ایک مقصد یہ ہے کہ مسلمان کا تعلق کلام مجید سے جڑ جائے، قرآن سے اس کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو فضیلت اس لیے دی کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر اپنے کلام کو نازل کیا، بلکہ اس کلام کی فضیلت اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں سائر الکلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ او کما قال، کہ اللہ رب العزت کے کلام کی فضیلت دیگر کلاموں پر ایسی ہے کہ جیسے اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ جس طریقے سے خالق اور مخلوق کے درمیان کوئی مقارنہ نہیں، کوئی مشابہت نہیں، کوئی مقابلہ نہیں، اسی طریقے سے اللہ رب العزت کے کلام اور دیگر کلاموں میں کوئی مقارنہ نہیں۔ یہاں تک کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرے، اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، امام بہقی اور دیگر محدثین نقل کرتے ہیں من سرہ یحب اللہ ورسولہ فلیقرہ من المصحف، اگر کوئی چاہتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول اس سے محبت کرے، اسے چاہیے کہ قرآن مجید کو کھولے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ کیوں ساتھیوں؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آپ اس سے پہلے دیکھیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین،
دو جسم کی غذاؤں کو بیان کیا گیا ہے، پھر روح کے غذاؤں کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو اپنے جسم کی بھی غذا کا انتظام کرے اور اپنی روح کی بھی غذا کا انتظام کرے۔ پتہ یہ چلا اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے روح کے مطالبات کو پورا کرے تو بغیر قرآن کے وہ اپنے مطالبات کو پورا نہیں کر سکتا۔ تو قرآن مجید یہ اہم مقاصد میں سے ہے کہ مومن کو چاہیے کہ وہ اپنا تعلق اس سے چھوڑے، اور اللہ رب العزت نے غیر معمولی برکتیں اس کے تعلق جوڑنے پر رکھی ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دنیاوی فوائد عرض کرنے لگا ہوں، من اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسون بینہم الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور کما قال کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی گھر میں جمع ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، آپس میں درس کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت سکینت کی بارش بعض شارحین حدیث کے نزدیک جنت کی ہوا ان پر چلا دیتا ہے، بلکہ ان کے گھر چمکنے لگتے ہیں۔ امام مندری، امام فریابی نقل کرتے ہیں کیسے چمکنے لگتے ہیں، ان البیوت یتلی فی کتاب اللہ، کہ اس گھر کے اندر جہاں پر اللہ کے کتاب کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کما تتراءى النجوم لاہل الارض، کہ جس طرح زمین والے آسمان پر تاروں کو دیکھ کر تاروں کی چمک کو دیکھتے ہیں، اس طریقے سے فرشتے ان گھروں کو دیکھتے ہیں اور وہ گھر بھی تاروں کے مانند چمک رہے ہوتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت فرشتے اپنی رحمت سے اپنے پروں سے ان گھروں کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان لوگوں کا ذکر ملائکہ کے سامنے کرتا ہے۔ انسان جب اس کتاب سے تعلق جوڑتا ہے، نہ وہ گمراہ ہوگا، نہ وہ ہلاک ہوگا، حتیٰ کہ نہ وہ غمگین ہوگا۔ امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ المصنف کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو کوئی قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑے، اللہ رب العزت نے کیا کہا سورہ طٰہٰ کے اندر، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، جو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑتا ہے نہ وہ گمراہ ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کیوں؟ اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا ہمیں چاہیے کہ ہم مضبوطی سے تھام لے۔ لن تہلک، کہ جو اس رسی کو مضبوطی سے تھام لے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، امام طبرانی نقل کرتے ہیں معجم الصغیر کے اندر، کبھی وہ ہلاک اور وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ امام مسلم اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ عثفان میں تھے اور آپ نے وہاں پر مکہ کے گورنر کو دیکھا اور پوچھا کہ تم نے مکہ کے گورنر کو کس کو منتخب کیا جو تم آج یہاں پر ہو؟ تو اس وقت اس نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو گورنر بنایا ہے۔ کہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا قرآن کا عالم ہے۔ تو اس وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سچ فرمایا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ بے شک اللہ رب العزت قرآن کے ذریعے سے لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے، اور جو اس قرآن کو ترک کر دیتا ہے وہ پیچھے ہو جاتا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کی زندگی میں خیر و برکت بن جاتی ہے، بھر جاتے ہیں، سعادت کے دروازے اللہ رب العزت اس کے لئے کھول دیتا ہے۔ اور مفہوم مخالفہ کیا بنا؟ محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، انسان قرآن کو ترک کر دیتا ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ شیاطین اس کے گھر میں داخل ہو جاتے ہیں، فرشتے اس کے گھر کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس کی زندگی اس پر تنگ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور قیامت کا تو کیا ہی کہنا، انسان مرتے ہی قرآن کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہونے لگتے ہیں۔ امام ذہبی رحمہ اللہ معرفت القراء الکبار کے اندر نقل کرتے ہیں، یہ یزید ابن قعقاع بہت بڑے امام ہے، قاری ہے، جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو ان کے شاگرد ان کے پاس پہنچتے ہیں، جب سینے پہ سے کپڑا ہٹاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک چاند جیسا سفید داغ آپ کے سینے پر ہے، تو پورے مشائخ کو، اہل علم کو بلایا جاتا ہے اور اہل علم کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا نور ہے جو ان کے سینے پر ہے، اور ان کے اہلیہ کہتی ہے جب ان کو غسل دیا گیا تو اس کے بعد وہ جو نور تھا قرآن کا وہ آپ کے آنکھوں کے درمیان آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اور جب انسان قبر کے اندر داخل ہوتا ہے، فرشتے پوچھتے ہیں، امام ابو داؤد نقل کرتے ہیں، من ربک ما دینک ما کنت تقول ھذا الرجل الذی بعث فیکم، جب وہ جواب دیتا ہے تو فرشتے پوچھتے ہیں ما یدرکھا،
کیسے تم کو اس کے جوابات ملے؟ تو وہ شخص کہتا ہے قرأت کتاب اللہ آمنا وصدقنا، میں نے اللہ کی کتاب کی تلاوت کی، اس کو سمجھا، اس وجہ سے میں جواب دے رہا ہوں۔ قرآن کی وجہ سے مومن خبر کے عذاب سے تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ بلکہ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ قرآن تو قرآن ہے۔ جمعہ کے دن آپ سورۃ الکہف پڑھتے ہیں، ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ الدرر الکامنہ کے اندر بیان کرتے ہیں، ابن دقیق العید بیان کرتے ہیں کہ میرے شاگرد کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد میں نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا، میں نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ ابن دقیق العید کوئی معمولی امام نہیں، ابن دقیق العید کہتے ہیں کہ میرے شاگرد نے مجھ سے کہا کہ جب مجھے قبر میں دفنایا گیا تو ایک خوفناک کتا جس کی وحشت دیکھ کر میں ڈر گیا، وہ مجھے ڈرا رہا تھا، مجھ پر بھونک رہا تھا، میں کانپ گیا، اور اتنے میں ایک شخص حسین چہرہ جس کے حسن کو بیان کرنے کے لیے الفاظ عاجز ہے، وہ شخص آتا ہے اور اس کتے کو وہاں سے بھگا دیتا ہے۔ میں نے پوچھا اے مہربان تم کون ہو جو مجھ پر رحم کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں سورہ کہف کی تلاوت کا ثواب ہوں جو تمہارے لیے اس کتے سے نجات بن کر آیا ہوں۔ آپ دیکھیں سورہ کہف کی تلاوت انسان کو قبر کے عذاب سے نجات دے رہی ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر امام احمد رحمت اللہ علیہ مسند کے اندر نقل کرتے ہیں کہ ایک ایک آیت کانت لہو نورا یوم القیامتی، کہ یہ جو قرآن مجید کی تلاوت ہے جب حشر کے میدان میں ہر طرف ظلم ہوگا، یہ آیتیں انسان کے لیے روشنی کا کام کرے گی۔ بلکہ امام طبرانی رحمہ اللہ معجم الصغیر کے اندر نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن قیامت کی ہولناکیوں سے ایک ایسا شخص ہوگا جو نہ قیامت کی ہولناکیوں سے خوف زدہ ہوگا، نہ غم زدہ ہوگا، نہ وہ تڑپے گا، نہ وہ بتکے گا، حتیٰ کہ اللہ رب العزت اس کو ایک اونچے مقام پر فائز کرے گا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت اس کو عذاب تک نہیں دے گا۔ وہ کون ہے؟ وہ شخص جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور اسی قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو لتخرج الناس من الظلمات الی النور، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ بلکہ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ بغیر حساب و کتاب کے ان اللہ لا یعذب قلبا، جس کے دل میں قرآن مجید محفوظ ہو اللہ رب العزت اس کو عذاب تک نہیں دیتا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں قیامت کے دن یقال لی صاحب القرآن، فرشتے کہیں گے کس سے؟ جو قرآن جانتا ہے، اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، کہ تم قرآن پڑھو، ایک ایک آیت پر تم جنت کی ایک ایک سیڑھی چڑھ پاؤ گے۔ پتہ یہ چلا کہ جتنا قرآن مجید آپ کو یاد ہوگا اتنا آپ جنت کے سیڑھیوں کو چڑھ پائیں گے، اور جتنا کم یاد ہوگا فَإِنَّ مَنزِلَتَكَ آخری آیتن، کہ آخری منزل کیا ہوگی؟ کہ جو آخری آیت تمہاری ہوگی وہی آخری منزل ہوگی۔ نقطہ یہ پتا چلا کہ جتنے قرآن مجید کے اندر آیتیں ہیں اتنے ہی جنت کی سیڑھیاں ہیں۔ اگر آپ کو پوری آیتیں یاد ہوگی قیامت کے دن آپ جنت کی پوری سیڑھیاں چڑھ پائیں گے۔ تو دنیا اور آخرت کے تمام فوائد اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے ذریعے، بلکہ یہی قرآن ہے ساتھیوں۔ آپ جانتے ہیں معروف حدیث ہے، امام احمد رحمت اللہ علیہ اپنی مسند کے اندر، امام دارمی رحمہ اللہ اپنی سنن کے اندر نقل کرتے ہیں کہ نعم، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اقرأ القرآن، اے میری امتیوں قرآن کی تلاوت کرو، یہ بہترین عبادت ہے۔ امام بیہقی نقل کرتے ہیں افضل العبادت امتی قراءۃ القرآن، کہ بہترین عبادت میری امت کے لیے ہے کہ قرآن کی وہ قراءت کرے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ قرآن الشافی، نعم الشافی، بہترین سفارش کرنے والا ہے، بہترین شفاعت کرنے والا ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سے حجت کرے گا، اور کیسے حجت کرے گا؟ امام احمد اور امام دارمی نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں یا ربی منعتہ النوم باللیل، کہ میں نے رات میں اس کو سونے سے روکا، تو میری شفاعت کو قبول فرما۔ بلکہ امام دارمی کے الفاظ ہے حلی حلیت الکرامہ، اکسوہ کسوت الکرامہ والبسو تاج الکرامہ، کہ اے اللہ میں تجھ سے حجت کرتا ہوں، سفارش کرتا ہوں کہ یہ جو بندہ میری تلاوت کرتا تھا آج تو اسے ایسے زیور سے مزین فرما جو کرامت والے ہیں، عزت والے ہیں، ایسے تاج سے اس کی سرپوشی کر، ایسے سر پر اس کے تاج سجا دے دو تاج وقار والے ہیں، اور ایسے لباس اس کو پہنا جو لباس شاہی ہے، جو لباس عزت والے ہیں، اکرام والے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کی اس سفارش کو قبول کرے گا۔ لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے
کہ یہ جو فوائد ہے، یہ فضائل ہے، اس کے مستحق کون ہے، یہ کس کو ملنے والے ہیں؟ وہ اس کو ملنے والے ہیں جو اس قرآن مجید کے حق کو ادا کرتا ہے۔ اور قرآن مجید کا حق کیا ہے ساتھیوں؟ پہلا حق یہ ہے، قرآن کلام اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لایا جائے، یہ اللہ کا علم ہے، اور کوئی بھی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اور آج ہمارا ایمان کیا ہے؟ کہنے کو تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہم قرآن پر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے، من جانب اللہ ہے، لیکن جب ہم دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، ہماری کیفیت، ہمارے افعال اور ہمارے اقوال بالکل متضاد ہوتے ہیں۔ میں ایک واقعے سے بات کو سمجھانے لگا ہوں۔ امام قرطبی رحمہ اللہ سورہ ہود کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا کی تفسیر کے اندر، کہ جب حبشہ سے ابو مالک ابو موسیٰ اشعری رضوان اللہ تعالی مجمعین، یہ صحابہ جب حبشہ سے مدینہ کی طرف آئے، مدینہ کی طرف جب وہ پہنچے سرحد پر، تو سارا سرمایہ ختم ہو چکا تھا، کھانے کی ضرورت پڑ گئی، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کوئی جاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد طلب کرو۔ جب صحابہ ابو موسیٰ اور ابو مالک اور دیگر اصحاب جب وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب اللہ رب العزت نے کائنات کے اندر کیڑوں اور مکوڑوں کے رزق کی بھی ذمہ داری لی ہے، ہم تو مسلمان ہیں، ہماری ذمہ داری بھی لی ہوگی، لہٰذا ہم واپس چلتے ہیں، اللہ کے رسول سے مدد طلب نہیں کرتے۔ جب واپس گئے تو قوم کو بشارت دی کہ ان قریب اللہ کی مدد آنے والی ہے۔ چند لمحات کے اندر دو لوگ آئے اور ایسا کھانا لایا، راوی بیان کرتا ہے کھانا کھانے کے بعد کہ زندگی میں کبھی ایسا کھانا ہم نے نہیں کھایا تھا۔ جب یہ واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ رزق اللہ کی طرف سے تم کو فراہم کیا گیا تھا۔ ایمان ہو قرآن مجید کی آیتوں پر۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے متعدد دفعہ رزق کا وعدہ کیا ہے، شیطان ڈراتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ کیا ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہے یا نہیں ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا ایمان قرآن مجید پر ہو، قرآن مجید کی بشارتوں پر ہو، قرآن مجید کی آیتوں پر ہو، قرآن مجید نے جو جو وعدے مومنوں سے کیے ہیں ان تمام وعدوں پر ہمارا ایمان ہو۔ دوسرا حق ساتھیوں، قرآن مجید کو سنا جائے۔ آج گھنٹوں ہم وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، قرآن مجید کو سنا جائے۔ ارے مخلوق تو مخلوق ہے، امام نے تیمیہ اس روایت کو مجموع الفتاویٰ کے اندر، جامع الرسائل کے اندر صحیح قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اشد آذان الرجل حسن الصوت بالقرآن یجہر بہ من صاحب القینہ الی قینتہ، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت توجہ کے ساتھ قاری کی قرات کو سنتا ہے۔ آپ سوچیں کہ قرآن جس کا کلام ہے وہ خود رب العزت قرآن کو سن رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام بخاری اپنی صحیح میں نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود کو بلایا کہ قرآن کی تلاوت کرو۔ عبداللہ ابن مسعود تلاوت کرنے لگے۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدٍ، تو اللہ کے رسول رونے لگے کہ جب ہر امت میں سے بلایا جائے گا گواہی کے لیے، حسبک الآن حسبک الآن، عبداللہ ابن مسعود تم رک جاؤ۔ قرآن مجید کی آیت کون سن رہے ہیں؟ اللہ کے رسول، جن پر قرآن نازل ہوا اور آنکھ میں آنسو آ گئے۔ ابن بطال رحمہ اللہ بخاری کی شرح میں بتاتے ہیں، اس سے ایک نقطہ معلوم ہوا کہ قرآن سننا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ابن حبان رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ جب ابو موسیٰ الاشعری، یہ وہ صحابی جن کو داؤد علیہ السلام کے مزامیر دیے گئے تھے، سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ قرآن کی تلاوت کرو۔ من استمع آیت من کتاب اللہ عز وجل کتب لہ حسنۃ مضاعفۃ، اور کما قال کہ جو قرآن مجید کی ایک آیت سنتا ہے ایسی نیکی لکھی جاتی ہے اس کے نام اعمال میں کہ وہ ہمیشہ بڑھتے رہتی ہے۔ قرآن مجید کو سنا جائے۔ تیسری چیز ساتھیوں، قرآن مجید کو سمجھا جائے۔ اگر ہم تدبر نہ بھی کر سکیں تو موٹے موٹے الفاظ میں سمجھا جائے، لیکن سمجھنے سے پہلے ایک تیسرا حق جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں۔ اور آج کیا ہے؟ نقل الحجارتی احون ولا منافق من قراءۃ القرآن، اور کما قال ابن عباس کہ منافق کے اوپر پتھر اٹھانا تو بہت آسان ہے لیکن قرآن پڑھنا اس سے بھی زیادہ اس کے لیے مشکل ہے۔
اگر آپ نے کئی دنوں سے قرآن نہیں پڑھا تو آپ کو اور ہم کو اسی کو وہ اسی نفسی، میں اپنے آپ کو اور آپ کو نصیحت کرتا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کیا نفاق تو ہمارے دل کے اندر داخل نہیں ہو گیا؟ کیوں؟ منافق کے لیے قرآن پڑھنا کافی سخت ہوتا ہے، مومن کے لیے نہیں۔ بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے ہر عالم میں۔ صحابہ کو آپ دیکھیں، امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات کے اندر نقل کرتے ہیں، ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ میں جب سیدنا ابو ہریرہ کے پاس تھا 7 دن کے لیے، سیدنا ابو ہریرہ نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ایک حصہ ان کے گھر والے تلاوت کرتے تھے، اور ایک حصہ ان کے خادم تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کا عالم یہ تھا۔ سلف کو آپ اٹھا کر دیکھیں، ایسی تلاوت، اور اللہ نے کیسے درجات ان کے بلند کیے۔ عبد الرحمن ابن مصری، عبد الرحمن کے متعلق آتا ہے، امام خطیب بغدادی تاریخ بغداد کے اندر اگر جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے شاگرد نے پوچھا ما فعل اللہ بکا، بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کی وجہ سے مجھے معاف کر دیا۔ بلکہ امام کسائی کے متعلق آتا ہے، جب آپ کا انتقال ہوا عالم رؤیا میں اللہ کے رسول نے آپ کو بلایا، کسائی سورہ صافات کی تلاوت کرو۔ جب سورہ صافات کی تلاوت امام کسائی نے کی، ابن عساکر تاریخ دمشق کے اندر نقل کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کسائی سے فرمایا کہ میں آج فرشتوں پر فخر کروں گا کہ ایسے قاری اللہ رب العزت نے میری امت میں پیدا کی۔ بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے ہم اپنا تعلق جوڑے، ہر حالت میں قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی ہم کوشش کریں۔ بلکہ سلف کے متعلق تو امام شافعی، عمرو بن دینار، سفیان، متعدد ابو عبیدہ قاسم بن سلام، متعدد اہل علم کے بارے میں یہ بات مروی ہے کہ وہ رات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے اور اس میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور آج عالم کیا ہے؟ ہمارا شوق بحث و مباحثے میں ہے۔ ابن مندہ رحمہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جب سیدنا ابو موسیٰ الاشعری کے پاس بعض لوگ آئے، تقدیر پر مناظرے کرنے لگے، بحث و مباحثے کرنے لگے، تو سیدنا عمر نے فوراً خط لکھا کہ بحث و مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، بہتر یہ ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت میں اپنا وقت لگاؤ۔ کیوں؟ اس کی فضیلت ہے، اور جو جس مباحثے تم کر رہے ہو یہ بے فضول ہے، کوئی فائدے کی باتیں نہیں۔ اور آج عالم کیا ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، عالم یہ ہے کہ ہمیں صرف مباحث، بحث، مناظرہ، اس سے دلچسپی ہے، عبادت سے نہیں۔ چوتھی چیز ساتھیوں، قرآن مجید کو سمجھیں، اور آج نہ سمجھنے کی وجہ سے فساد بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھیں قرآن مجید، آج دیکھیں کتنے ایسے نادان لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شان میں غلو کرتے کرتے حتیٰ کہ اللہ کی ذات میں شرک کر بیٹھتے ہیں۔ تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیہا إِلَیْکَ مَا کُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَا قَوْمُکَ مِنْ قَبْلِ هَذَا۔ اے اللہ کے رسول، آج اس بتانے سے پہلے، اس واقعے کو آپ کے سامنے ظاہر کرنے سے پہلے نہ آپ کو پتا تھا نہ آپ کے قوم کو پتا تھا۔ جب آپ کو ہر چیز کا پتا تھا تو پھر جبریل کیا لاتے تھے؟ اللہ نے کیا بتایا؟ پھر یہاں پر وحی کے نزول کو فضول بتایا جا رہا ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے ہی نہیں، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پر انبیاء کی بشریت کو قرآن مجید کے اندر ثابت کیا۔ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسانی رہنے دو۔ یہ کہنا، اللہ تعالیٰ تو یہ کہتا ہے الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ بات جان لو کہ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ لیکن کوئی یہ کہے کہ مختار کل تو اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جسے چاہے جنت میں ڈال دے، جسے چاہے جہنم میں ڈال دے، تو پھر قدیر کون ہوا؟ پتا یہ چلا کہ یہ جو گمراہی، یہ جو شرک، یہ جو بدعات، یہ جو خرافات امت کے اندر داخل ہو رہے ہیں، یہ اس وجہ سے داخل ہو رہے ہیں کہ انسان قرآن کو نہیں سمجھ رہا۔ محدث شام شیخ مقبل بن ہادی الوادی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی کوئی ایک آیت نہیں کہ جہاں پر اللہ رب العزت نے کہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا حنابلہ، یہ نہیں کہا کہ تم حنابلہ بنو، شوافع بنو، احناف بنو، موالک بنو، ظاہریہ بنو، نہیں۔ اللہ رب العزت نے کہیں پر بھی اس چیز کا حکم نہیں دیا۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ لوگ اس طرف دوڑ رہے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا نہیں، قرآن کو سمجھتے، قرآن کی آیتوں پر غور کرتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اگر اللہ کی محبت مطلوب ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی۔
یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تاویلا. اپنے تمام اختلافات میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا پڑے گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ والرسول، اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے مت بڑھو. ومن یطع اللہ ورسولہ فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک الرفیقا. اگر چاہتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جنت میں بھی حاصل کرو تو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. اور اگر تم اطاعت نہیں کرتے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جو آپ کو فیصل نہیں مانتا، میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں اسے مسلمان نہیں مانتا. پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصوص آنے کے بعد مخالفت ہو رہی ہے. یہ کیا رسالت کے اندر شرک نہیں؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون. اتباع اللہ کے رسول کی جائے گی، نہ کسی امتی کی. اور جب ہوتی ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ قرآن واضح ہے، نسبتیں کس کی طرف ہے؟ امتی کی طرف ہے. ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ المطالب العالیہ کے اندر نقل کرتے ہیں جب فتنوں کے دور میں عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا انت علویون و عثمانیون، کیا تم علوی ہو یا عثمانی ہو؟ تو اس وقت عبداللہ ابن عباس نے یہ نہیں کہا کہ میں علوی ہوں، میں عثمانی ہوں. عبداللہ ابن عباس کا موقف واضح تھا، لست علویون و عثمانیون، نہ میں علوی ہوں نہ میں عثمانی ہوں، میں مصطفیٰ کے دین کو ماننے والا محمدی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج عالم کیا ہے؟ نصوص آنے کے بعد یہ جو بگاڑ ہے، اگر چند لمحات کے لیے فروعی مسائل کو نظر انداز بھی کیا جائے، لیکن عقائد میں جو بگاڑ آ چکا ہے، اعمال کے اندر بدعت کا جو داخلہ ہو چکا ہے، واضح طور پر یہ کیوں ہوا ہے؟ قرآن کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. چاہے وہ خدمت خلق کے نام پر ہو، چاہے وہ انبیاء کی تعظیم کے نام پر ہو، چاہے وہ اولیاء کی تعظیم کے نام پر ہو، چاہے وہ ائمہ کی اتباع کے نام پر ہو. یہ تمام اعمال، یہ تمام خرافات اس لیے داخل ہوئے ہیں کہ انسان نے، خصوصاً مسلمان نے، قرآن کو نہیں سمجھا. عمر بھر یوں ہی دور رہے تم ہم سے، ذرا غربت کی راہوں میں آ کر تو دیکھو، کیوں تقلید کے بھور میں عمریاں گوائی، اطاعت کی کشتی میں آ کر تو دیکھو، امتی کے ہاتھ پہ دھرے ہاتھ تم نے شاف محشر کے پہلو میں آ کر تو دیکھو، بنے حنفی شافی مالکی حنبلی مسلک اہل حدیث اپنا کر تو دیکھو. مقصد یہ ہے کہ قرآن کو ہم سمجھیں. اللہ اکبر، کفار قرآن کو سمجھتے ہیں. امام قرطبی رحمہ اللہ تفسیر قرطبی کے اندر نقل کرتے ہیں سورہ نور کی تفسیر میں، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اسلم کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص داخل ہوا، کافر تھا. سیدنا عمر سے کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. اشہد ان لا الہ الا اللہ ومحمد الرسول اللہ. اس وقت سیدنا عمر نے کہا کہ کیسے اسلام لانا ہوا؟ تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو قید کر لیا گیا تھا میرے علاقے میں، اور ایک مسلمان قرآن کی رات میں تلاوت کر رہا تھا، اور یہ سورہ نور کی آیت میرے کانوں سے گزری. میں عالم ہوں، قرآن تورات کو میں نے پڑھا، انجیل کو میں نے پڑھا، لیکن جب یہ آیت سنی میں سمجھ گیا کہ ایسا کلام تو صرف خدا کا ہی ہو سکتا ہے. کہا کون سی آیت؟ کہا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. وَيَتَّقِي، وَيَخْشَ اللَّهَ، اللہ سے خشیت اختیار کرو. وَيَتَّقِي، اللہ سے ڈرو. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، تم نجات پا جاؤ گے. اللہ کی اطاعت کا مطلب فرائض کو انجام دینا، اللہ کے رسول کی اطاعت کا مطلب سنت کی اتباع کرنا، اور یخشى اللہ سے مراد اللہ سے خشیت، ندامت کرنا. کیوں؟ جو پچھلی زندگی کفر میں گزر چکی ہے اس کے متعلق ہمیشہ خوف زدہ رہنا اور ڈرنا تاکہ مستقبل میں گناہ نہ ہو، لہٰذا تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس آیت پر تدبر کر کر میں ایمان لاتا ہوں. جب کفار تدبر کر رہے ہیں اور اسلام لا رہے ہیں تو سوچنا چاہیے کہ اللہ نے تو ہم کو مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے، ہمارا عالم کیا ہونا چاہیے. بات یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن مجید کو ہم سمجھیں، اور یہ قرآن مجید کی تلاوت، یہ جو نخالی ہے، یہ اس لیے نہ ہو
کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور تعریف کریں کہ کیا آواز ہے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام محمد ابن نصر المروزی اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، تعلم القرآن، قرآن کی تعلیم حاصل کرو، لیکن صلی اللہ بہ الجنہ، اس قرآن کی تعلیم کے ذریعے سے اللہ سے جنت کا سوال کرو. امام احمد رحمہ اللہ مستد کے اندر نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صحابی، اللہ اکبر، کیا قرات ہے آپ کی. ابو عثمان النہدی بیان کرتے ہیں، ایک وہ بھی وقت تھا، امام نبی دنیا نقل کرتے ہیں، امام دمشقی فرماتے ہیں کہ خیر القرون کا عالم یہ تھا کہ کوئی گھر ایسا نہیں ہوتا تھا جب میں گلی سے گزرتا تھا جس گھر سے مجھے قرآن مجید کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی، تلاوت کانوں میں نہیں پڑتی تھی. حتیٰ کہ امام دمشقی فرماتے ہیں اگر اس وقت بارش پڑ جاتی تو یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا کہ بارش کے قطرات کی آواز زیادہ ہے یا قرآن کے تلاوت کی آواز زیادہ ہے. یہ خیر القرون کا ماحول تھا. اور آج کیا ہے؟ تھے تو تمہارے آبا ہی تم کیا ہو، دل میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. عبداللہ ابن مسعود قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. ابو عثمان النہدی کہتے ہیں کہ صرف سورہ اخلاص کی تلاوت کی، اور خدا کی قسم ہے آپ کی آواز سننے کے بعد یہ شوق پیدا ہوا کہ کاش آپ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے. زین القرآن باصواتکم، قرآن کو بہترین آواز سے پڑھا کرو، منہ دھو کر پڑھا کرو. امام بزار نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا جب مسواک استعمال کرو، جب بندہ قرآن پڑھنے جاتا ہے فرشتہ آسمان سے نازل ہو کر منہ سے منہ لگا دیتا ہے. یہ ہے قرآن مجید کی فضیلت. امام ذہبی معرفت القراء والکبار کے اندر نقل کرتے ہیں امام نافع رحمہ اللہ جب قرآن پڑھتے تھے تو آپ کے منہ سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی. کسی نے پوچھا یہ کیسے؟ تو کہتے ہیں کہ جب میں قرآن پڑھتا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ قرآن پڑھتے پڑھتے نیند لگ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر میرے منہ کے پاس قرآن کی تلاوت کی. اس دن سے لے کر آج تک میں نے خوشبو کو کبھی ہاتھ نہیں لگایا، لیکن اللہ کے رسول کی برکت تھی جو میرے منہ سے خوشبو آتی. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے. وما قدر اللہ حق قدرہ، ہم نے اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے کرنے کا حق ہے. جب یہ آیت اللہ کے رسول نے پڑھی، امام طبرانی نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن مسعود اپنے آنکھوں کا دیکھا منظر بیان کرتے ہیں کہ ممبر کانپ رہا تھا یہ آیت سن کر، اور آج دل نہیں کانپتا. اس کی وجہ یہ ہے اوصیکم واوصی نفسی، واضح طور پر کہتا ہوں، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ اشد قسوہ. انسان دنیا کی محبت میں، اہل و عیال کی محبت میں، دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر مبتلا ہو چکا ہے کہ دین کی، قرآن کی، رسول کی کوئی اہمیت اس کے دل میں باقی نہیں. اللہ ہم سب کی اس چیز سے حفاظت فرمائے. بات یہ بیان کر رہا تھا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. اللہ کے رسول نے کہا سل عبداللہ، جو مانگنا ہے مانگو، اللہ تم کو عطا کرے گا. اس وقت عبداللہ ابن مسعود نے کیا مانگا؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دولت نہیں مانگی، شہرت نہیں مانگی. عبداللہ ابن مسعود کی دعا اللہ اکبر، اللہم انی نسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافق نبیک محمد فی اعلی جنت الخلد. اے اللہ میں تین چیزوں کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، ایسا ایمان کہ جس کے بعد میں کبھی مرتد نہ ہو، ایسی نعمت جو کبھی زائل نہ ہو اور جس کا زوال نہ ہو، اور میں جنت چاہتا ہوں اور جنت کے اندر تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس چاہتا ہوں. تو فوراً اللہ کے رسول نے کہا عبداللہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر دی. تو پتہ یہ چلا کہ قرآن مجید جب ہم پڑھے مخلص ہو کر پڑھے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے. اور آج قرآن پڑھنے کا مقصد دنیا مطلوب ہوتی ہے. اور ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ امام ذہبی تاریخ الاسلام کے اندر نقل کرتے ہیں حمزہ ابن زیاد بہت بڑے قاری ہیں، ہزاروں طلباء کو آپ نے قرآن پڑھایا. ایک دفعہ آپ کو پیاس لگ گئی، جب پیاس لگ گئی حمزہ ابن زیاد رحمہ اللہ کو آپ نے پانی مانگا تو فوراً آپ کے شاگرد زریر ابن عبد الحمید آئے اور آپ کو پانی دینے لگے. حمزہ ابن زیاد نے کہا کہ میں تمہارے ہاتھ کا پانی نہیں پی سکتا. تو کہا استاد پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کہا مجھے ڈر ہے کہیں اس پانی پینے کے بدولت میرا اجر زائل نہ ہو جائے. میں نے تم کو قرآن پڑھایا ہے اور میں یہ قرآن پڑھانے کا ثواب قیامت کے دن صرف اللہ سے لینا چاہتا ہوں.
بہت مشکلوں بعد یہ قرآن آپ کو پہنچا ہے. آپ اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو. بدقسمتی سے آج ہم تاریخ نہیں پڑھتے. آپ چلے جائیے عباسیہ خلافت میں، جب مامون رشید کا دور تھا، جب معتصم کا دور تھا، تمام حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن کو مخلوق قرار دیا جائے. اس وقت احمد ابن حنبل نے، محمد ابن نوح نے، نعیم نے حماد نے، امام بویتی نے، عفان ابن مسلم نے اپنے جانوں کو داؤ پہ لگا کر اس قرآن مجید کی حفاظت کی. بلکہ نعیم نے حماد رحمت اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ آپ کو نعیم نے حماد کوئی معمولی عالم نہیں. آپ یہ مت سمجھے کہ نعیم نے حماد یہ کون سا نام لے رہے ہیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاد ہے، لیکن آپ کو بغیر جنازے کے، بغیر غسل دیے ہتکڑیوں میں ہی دفنا دیا گیا، اس وجہ سے کہ انہوں نے قرآن کا دفاع کیا، قرآن کی حفاظت کی. اور آج اتنی محنتوں کے بعد اللہ رب العزت نے ہم کو یہ قرآن دیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی قدر کریں اور تدبر کریں قرآن مجید پر. اگر یہ معمولی کلام ہوتا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر یہ کوئی معمولی کتاب ہوتی تو اس جیسی کتاب کوئی لا کر دکھاتا. تاریخ گواہ ہے اور مستقبل گواہ رہے گا، نہ کوئی لایا ہے نہ کوئی لا سکے گا. کیوں؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا علم ہے. من اراد العلم، جو چاہتا ہے کہ علم حاصل کرے. ابن مسعود فرماتے ہیں فَأُسِيرُ فِي الْقُرْآنِ، کیوں؟ قرآن مجید پر غور کرے. جمع الاولون، جمع العلم، اولین علم الاولین والآخرین. اللہ رب العزت نے پہلوں کا اور آخری آنے والے لوگوں کا، تمام لوگوں کا علم اس کتاب کے اندر جمع کیا ہے. تو بات یہ بیان کر رہا تھا کہ قرآن مجید کے حق کو ہم ادا کریں، قرآن مجید پر ایمان لایا جائے، قرآن مجید کو سنا جائے، قرآن مجید کو سمجھا جائے، قرآن مجید کو تدبر کیا جائے، اس کی تفسیر پڑھی جائے. الیاس ابن معاویہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو خط دیا جائے اور خط رات کے اندر خط دیا جائے اور روشنی نہیں، آپ خط کو نہیں کر پائیں گے. اسی طریقے سے قرآن آپ کو دیا جائے لیکن آپ کو اس کی تفسیر معلوم نہیں تو آپ قرآن مجید سمجھ نہیں پائیں گے. مشائخ کے سامنے زانوِ تلمذ حاصل کریں. آج یوٹیوب کی دنیا پہ چاہے وہ شیخ ظفر الحسن مدنی ہو، شیخ منیر قمر ہو، شیخ وسیع اللہ عباس ہو، شیخ نور الحسن مدنی ہو، شیخ انیس الرحمن اعظمی ہو، شیخ ابو الکلیم مقصود حسن فیضی ہو، یہ تمام علماء اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کے تفاسیر موجود ہے. آپ ان سے استفادہ حاصل کریں، تفاسیر کو پڑھیں، اپنے گھروں میں صبح میں ان کے تفاسیر لگائیں، ان کے کیسٹس لگائیں اور قرآن مجید سے اپنی دن کی ابتدا کریں اور قرآن مجید سے علاج حاصل کریں. آج یہ بھی ترک قرآن کے اندر داخل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ عالجیہا بکتاب اللہ. یا عائشہ، امام ابن حبان اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں داخل ہوئے. آپ پر ایک عورت علاج کر رہی تھی تو اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ علاج کرو قرآن کے ذریعے سے. اور آج ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں کہ قرآن ہمیں شفا دے سکتا ہے. عبداللہ ابن مسعود کے پاس ایک شخص آیا جس کے پیٹ میں بیماری تھی. کیا کہا کہ شفا تو صرف دو چیزوں میں ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ شہد اصلین، شفائن اصل والقرآن. اور آج ہم قرآن مجید سے شفا حاصل نہیں کرتے. ہمارا ایمان ہی نہیں کہ ہم قرآن پڑھ کر اپنے درد کو، اپنی تکلیف کو کم کر سکتے ہیں. نہ پوچھ قصہ پوشوں کی ارادت ہے تو دیکھ ان کو، تو لیے پیسہ پھرتا ہے آستینوں پر. بتانا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید سے ہم اپنا علاج کروائے. اور آخری بات ساتھیوں، باتیں تو بہت ساری ہے لیکن وقت بہت کم ہے. آخری بات یہ ہے کہ امام ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صفت الصفوہ کے اندر کہ جو شخص قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، رمضان کے اندر خاص کر ہمیں ڈر ہے، ہمیں خوف ہے. امام ابن جوزی کہتے ہیں کہ سال بھر اسے قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، سال بھر وہ قرآن سے دوری رہتا ہے اللہ یہ کہ اللہ اس پر رحم کر دے. یہ مہینے میں خاص کر ہم قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں. اسحاق ابن رہوے رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ قرآن سے اپنا تعلق جوڑو، حتیٰ کہ کم از کم 40 دن میں ایک بار قرآن کرنا، قرآن کو ختم کرنا. اسحاق ابن رہوے کہتے ہیں کہ واجب ہے کہ 40 دن میں کم از کم وہ ایک مرتبہ قرآن کو ختم کریں. اور قیامت کے دن اگر آپ قرآن کو چھوڑ دیں گے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آپ سوچیں
کہ عدالت خدا کی ہے، گواہی مصطفیٰ کی ہے، اور مقدمہ آپ کے خلاف پیش ہو رہا ہے کہ یہ قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ آپ کے خلاف جب یہ فیصلہ، جب یہ مقدمہ درج ہو جائے، انسان کے لیے جنت میں جانا محل نظر ہے، ناممکن ہے. تو قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے، عمل کرے. صحابہ کو آپ دیکھیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ابو دہدا اٹھے، آپ نے قرض حسنا ہزاروں کی تعداد میں دینار و درہم باغ دے دی. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت عبداللہ ابن عمر نے کئی ساری چیزوں کو آزاد کر دیا، کئی ساری چیزوں کو صدقہ کر دیا. کیوں؟ وہ چاہتے تھے کہ اس آیت پر عمل کرے. مقداد ابن اسود بوڑھے ہو چکے ہیں، جہاد کی آیت نازل ہوتی ہے، مقداد ابن اسود وہ کمزوری کے باوجود جہاد میں نکلتے ہیں. کیوں؟ قرآن مجید پر عمل کرنے کے لیے، اور اس قرآن مجید کی نشر و اشاعت کی جائے، قرآن مجید کو پھیلایا جائے. عقبہ ابن نافع سمندر کے پاس پہنچتے اور کہتے ہیں اللہم رب محمد ان تشہد لولا ھذا البحر لفتحت الدنیا فی سبیل اللہ کلمتک، کہ اے اللہ اگر یہ سمندر نہ ہوتا تو میں اس جزیرے پر جا کر تیرے کلمے کو، تیرے قرآن کو، تیرے کلام کو میں بلند کرتا. کورین لینگویج آپ جانتے ہیں، مثال نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. شیخ ابن باز رحمہ اللہ کافی تعجب کیا آپ نے دکتور حمید پر. دکتور حمید کوئی ایک کورین مسلم ہے، 7 سال محنت کی اور قرآن مجید کو کورین لینگویج میں آپ نے ٹرانسلیٹ کیا. آپ دیکھیں کہ کیسے لوگ اورنگزیب کی بیٹی زیب النساء، قرآن مجید کی تفسیر اس نے لکھی، زیب التفسیر. جب اس تفسیر کو ایران کے علماء نے پڑھا، اورنگزیب کے دربار میں آ گئے اور گزارش کی کہ ہم آپ کے بیٹی سے ملنا چاہتے ہیں، زیب النساء سے. تو اس وقت زیب النساء نے کہا کہ دختر شوہم ولیکن روب فقر ورد ام زیب و زینت بلحمین ام نام من زیب النساء. اور پھر کہا کہ درسہوں مخفی شدم کے چوبوئے گل در برگ گل ہر کے دیدن میل دارت کے درسہوں بھی ند مرا. اس وقت اردو نہیں تھی، فارسی تھی. تو زیب النساء نے کہا کہ میں ہوں تو اورنگزیب کی بیٹی، لیکن میرا تعلق کتابوں سے، علم سے ہے، اور جو کوئی بھی مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ہم اس سے اتنا ہی کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح پھول کی خوشبو کو محسوس تو کیا جا سکتا ہے، دیکھا نہیں جا سکتا. زیب النساء کے علم کو پڑھا تو جا سکتا ہے، زیب النساء سے ملاقات اور دیکھا نہیں جا سکتا. ایسے لوگ تاریخ میں گزرے. بتانا مقصد یہ ہے. اور آج چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہتے ہیں کہ ہم تراویح پڑھ کر تھک گئے، ہم روزے سے تھک گئے، حلقیہ رہتی اس وجہ سے ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں. امام نے خزیمہ صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، عمار ابن یاسر اور عباد ابن بشر دونوں کھڑے ہوئے ہیں. عباد ابن بشر کو تیر پہ تیر لگتے ہیں. عمار ابن یاسر پوچھتے ہیں کہ تم چاہتے تو نماز توڑ سکتے تھے، نفلی نماز تھی، کیوں نہیں توڑی؟ کہا کہ میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، مجھے ناگوارا گزرا کہ اس سورۃ الکہف کی تلاوت کے اختتام سے پہلے میں اس تیر کو نکال دوں. تکلیف کے اندر بھی بالکل قرآن کو پڑھ رہے ہیں. المرض والکفارات اٹھا کر دیکھیں ابن ابی دنیا کی، سیدنا عروہ ابن زبیر کے پیر کو کاٹا گیا، لیکن اس دن بھی امام زہری کہتے ہیں کہ میں عروہ ابن زبیر کی صحبت میں تھا، پورے پیر کو کاٹ دیا جا چکا تھا، لیکن اس دن بھی سونے سے پہلے مکمل سپارہ آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کی. عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ. قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں. خارز محجوری یہ قرآن شدی شکوہ فنج گردش دوران شدی، اے قوم شبنم بردم یکتندئی در بغل داری کتاب زندگی حیات حکمت قرآن گیری و بندہ صوفی و ملا اسیری. کہ یہ تو بس جیسا اقبال کہتے ہیں کہ آج جو لوگ شکایت کر رہے ہیں کہ ہماری قوم پیچھے ہے، ارے یہ جو زندہ کتاب ہے اس کو ترک کر کر جو عروج کی سیڑھیاں انسان کو عروج پر لا کر چھوڑے، اس کتاب کو چھوڑنے کے بعد یہ کیسی قوم ہے جو یہ توقع رکھتی ہے کہ وہ دوبارہ عروج پر آئے گی. باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.